واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی۔ اب اس مقصد کے لیے ایک ایسے مکتب کی ضرورت ہے جہاں پہ بچے کو اچھی تعلیم دی جائے اور ان کو اچھی عادات سکھائی جائے۔ پاکستان اور ہمارے پڑوس ملکوں میں حفظ و ناظرہ کے تو کئی ادارے موجود ہیں الحمدللہ، اور لاکھوں بچے ہر سال قرآن مجید کے حافظ اور قاری بنتے ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے دماغوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، نبی علیہ السلام کی سنت کی پابندی، عقائد کی پختگی اور بہتر مسلمان بننے کی فکر کو ابھاریں تاکہ بچوں پر بچپن ہی سے اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ صبغۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے بہتر اللہ سے زیادہ رنگ دینے میں۔ اب اس بچے کے اوپر رنگ چڑھانے کے لیے الحمدللہ کہ ای معہد کے جو پرنسپل ہیں حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ احمد نقشبندی زیدہ مجدہ، تو انہوں نے ای معہد ہی کی معلمات کو کہا کہ ان بچوں کے لیے ایک نصاب ڈیزائن کرو، تو ان کی ایک معلمہ ام رافع نے اس میں بہت محنت کی اور باقی معلمات نے بھی محنت کی، ان کا تجربہ بھی ہے اب تو کئی سالوں کا۔ انہوں نے دنیا کے مختلف جگہوں پہ جو نصاب بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں پہلے ان کو اکٹھا کیا، اس میں بڑی محنت درکار تھی، پھر اسٹڈی کر کے ان کے جو بہترین پوائنٹس تھے وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے اور ایک نصاب تیار کیا، پھر اس کو علماء اور مشائخ سے انہوں نے اپروو کروایا۔ اس میں 2 سال کی محنت لگی، اور یہ کسی ایک فرد کی محنت نہیں بلکہ ایک جماعت کی محنت ہے۔ پھر نصاب تیار ہونے کے بعد بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز بنانا، مضامین کو کتابوں کی شکل دینا، اور بچوں کے جو پسندیدہ رنگ ہیں ان کا انتخاب کرتے ہوئے نفیس خوبصورت انداز سے اس کو ڈیزائن کرنا، یہ بھی کام ای معہد ہی طالبات نے سر انجام دیا۔ اب اس تعلیمی نصاب میں مختلف مضامین ہیں۔ پہلا مضمون ہے قرآن مجید۔ اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو کبھی طوطے کی کہانی سناتی ہیں، کبھی مرغے کی کہانی۔ اس سے بہتر ہے کہ بچوں کو انبیاء کرام کی کہانیاں سنائی جائیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں قصص النبیین، اور ان کے ذریعے سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو اٹیچ کیا جائے۔ دوسرا ہے تلاوت قرآن۔ اس مضمون میں بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ تیسرا حدیث مبارکہ، تو نبی علیہ السلام کی منتخب احادیث کو سیکھتے ہیں بچے، چھوٹی چھوٹی احادیث کو یاد کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ پھر ایک مضمون ہے سیرت۔ اس کورس میں ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی سنتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پھر ایک مضمون ہے فقہ، تو فقہ میں سیکھتے ہیں بچے کہ اسلام کو روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ ایک مضمون ہے تاریخ، تو اس مضمون میں ہم اپنے گزرے ہوئے ماضی کے جو بڑے بزرگ تھے، عظیم ہستیاں تھیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسے تھی، وہ کیسے اصولوں کے پکے اور سچے لوگ تھے، اور کیسے کامیابیاں قدم ان کے چومتی تھی۔ پھر ایک مضمون ہے عقائد کا، چونکہ ہمارے عقائد کی بنیاد کا محیط ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اور اس کی محبت پیدا کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے، تو عقائد بچے کے پکے کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک مضمون ہے اخلاق کا۔ اس مضمون کا مقصد بچوں کو سیکھنے، پیروی کرنے اور نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت فرمائی، ہر ماں اپنے گھر میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے۔ اب ای معہد میں اس کے اوقات کار ہوں گے: جمعہ، ہفتہ اتوار، دوپہر 12 سے 2 بجے تک، اور جمعہ کے دن اور ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک۔ یہ فرسٹ بیچ ہوگا۔ دوسرا بیچ جو ہے
وہ پیر اور بدھ اور جمعہ شام 5 سے 7 بجے تک یہ یو ایس اے اور کینیڈا والے لوگوں کے لیے بہترین ٹائم ہوگا۔ پھر تیسرا بیچ ہوگا جو پیر بدھ اور جمعہ کے دن ہوگا، یہ شام 5 سے 7 بجے پاکستان کے بچوں کے لیے بہترین وقت ہوگا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم نصاب کو قبول کرے اور ای مہد کی معلمات کی جو انتھک کوشش ہے اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے آنے والے بچوں کے لیے اس کو فائدے کا سبب بنائے۔